الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں لیکچر نمبر 18 سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. صحیح بخاری 5827. جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، یہ لا الہ الا اللہ بہت اعلیٰ اور عمدہ کلام، بڑا عمدہ کلام. لا الہ الا اللہ کا معنی ہم پہلے دن سے بیان کرتے آ رہے ہیں، بلکہ زندگی سے بیان کرتے آ رہے ہیں. جب سے اللہ نے منبر پر بیٹھنے کی توفیق دی، دوران تعلیم ہی اللہ کی توحید کا پرچار شروع کر دیا تھا. تو لا الہ الا اللہ جو یہ کہے، ما بن عبد قال لا الہ الا اللہ، معنی لا الہ الا اللہ کہ امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں. اسے کہتے ہیں الرجاء. جن امور پر صرف اللہ ہی قادر ہے، ان کے سلسلے میں کسی مردہ کو نہ پکارے. اگر وہ شخص امیدوں کا مرکز کسی مردے کو یا کسی زندے کو سمجھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا. جن امور پر صرف اللہ ہی قادر ہے، ویسے زندہ کو کہو ذرا چابی دینا تو وہ چابی دے دے گا، زندہ کو کہو ذرا گاڑی کو دھکا لگاؤ لگا دے گا. یہ نہیں، جن امور پر اللہ ہی قادر ہے. الرجاء. اگر کوئی شخص کسی زندہ یا مردہ کو پکارے ان امور میں جن امور پر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کا یہ لا الہ الا اللہ صحیح نہیں. لا الہ الا اللہ اس کا صحیح نہیں. فرمایا اللہ کریم نے بھی: ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. سورۃ البقرہ 218 نمبر آیت. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے امیدیں قائم کرنے والے ہیں. امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: لا یرجو عبد الا ربہ. بندہ صرف اپنے رب کی رحمت سے امید رکھے. لا یرجو عبد الا ربہ. بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے. تو لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید میں امیدیں کس سے ہیں؟ امیدیں اگر اللہ سے ہیں، پھر تو ثم مات علی ذلک، اس عقیدے پر فوت ہو جاتا ہے، الا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اس عقیدے پر مرنا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس عقیدے پر موت نصیب فرما. اس عقیدے. اور اگر جو شخص امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ جی میں نے امام دامن باندھا ہوا ہے، اس سے امید رکھی ہوئی ہے، اب ضمانت ہے پشتن پاک کی، علی کی، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، امیدیں رکھی ہوئی ہیں، بری 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 کر دے میری قسمت کھری. امیدوں کا مرکز اس کا گولڑا ہے یا دنیا کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ، وہاں امیدوں کا مرکز ہے. اب وہ ہزار نہیں اربوں مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ تو بیکار.
کوئی فائدہ نہیں. وہ اسے سمجھ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، اسے کوئی خبر نہیں. ابو ذر کہتے میں نے عرض کی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اس نے چوری کی، زنا بھی کیا ہو چوری بھی کی، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ. حقوق العباد پر ڈاکہ ہے، زانی اس کے لیے پتھر ہے. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کیا، پھر بھی اگر وہ اس عقیدے پر مرے گا تو جنت میں جائے گا. اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے. اب زنا جو ہے، کوئی بندہ زنا کر رہا ہو تو معاشرہ کہتا ہے زانی ہے، اور قبر پر سجدہ کر رہا ہو تو کہتا ہے جی اس کا اپنا مسئلہ ہے. یہاں اس کی غیرت جاگتی ہے کہ جی میرے پڑوس میں زنا ہوتا ہے، پولیس کو بلاتا ہے، اور پڑوس میں ہی قبر بنا کر وہاں سجدے ہو رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ مردے کے سامنے قبر پر جھک رہے ہیں، کہتا جی اس کا اپنا دین ہے. یہ غیرت توحید ہے. ہمارے مربی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی فرماتے ہوتے ہیں غیرت توحید بھی میزان میں تولی جائے گی. ترازو لگے گا نا، اس میں غیرت بھی تولی جائے گی، مسلک کی غیرت، قرآن کی غیرت، عقیدے کی غیرت، توحید کی غیرت تولی جائے گی. وَإِن دَنَا وَإِن سَرَقَ. آپ بڑے حیران ہوئے کہ زانی بھی ہے اور چور بھی ہے اور پھر جنت میں، پھر جنت میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا شروع کر دو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب تک بھی نہیں جانا. قریب تک جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار نہیں کرنے، کہ کسی کو ٹیلی فون کر کے اس سے اس کی زبان کی مٹھاس کانوں میں ڈالتا رہے بیٹھ کر. زنا. میں نے پوچھا وَإِن دَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے چوری کی، اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری. حیران ہو کر پوچھا کہ اس نے بندے کا مال لوٹ لیا، چوری کر لی ہے، ڈاکہ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، عقیدے پر مر جائے. یہ گناہ جو ہیں رب چاہے دوسری احادیث میں اپنی رحمت سے ویسے معاف کر دے، اور رب چاہے تو جہنم سے دھلائی کر دے، لیکن پہنچے گا جنت میں. میں نے پھر پوچھا، مجھے یعنی بڑا تعجب تھا کہ زانی اور جنت میں. اب کوئی کہنا جی درباری قبر پرست اور جنت میں، کہ دیکھو جی بزرگوں کا مخالف. کمال دیکھیے، کمال دیکھیے. یعنی عقیدہ توحید کا فہم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. ایک، دو اور تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ رضی اللہ تعالی. بے شک اس نے چوری کی ہو، اس نے چاہے ابو ذر کی کو ناگوار گزرے، ناک خاک آلود ہو. آپ فرما رہے ہیں یعنی اب اینڈ تھا کہ 3 دفعہ پوچھ لیا تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے. اب امانت دیکھیے، ایمانداری دیکھیے. جب بھی وہ حدیث بیان کرتے یہ والی عقیدہ توحید پر تو یہ الفاظ ضرور کہتے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، کہ ناک خاک آلود ہو، ناگوار گزرے ابو ذر کو. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ جائے گا جنت میں. یوماً من الدہر، چاہے اپنی رحمت سے اللہ ویسے معاف کر دے، چاہے دنیا میں اسے سزا مل جائے، حد لگ جائے زانی پر جیسے عرب میں لگتی ہے، اور چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، حد لگ گئی ہے. اب چور بھی ہے، زانی بھی ہے، حد بھی لگ گئی ہے. یا کسی پر حد ہی نہیں لگی، حالات ہی ایسے تھے، لیکن جائے گا وہ جنت میں. تو لوگوں کی اصلاح کلمہ توحید. میں اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سامنے بھی یہی گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں، اور امیر محترم
پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی، ان کو بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ عقیدہ توحید پر لوگوں کی ایک جماعت، جوانوں کی ایک جماعت، علماء کی ایک جماعت، اس پر ایک تحریک، ملک گیر تحریک عقیدہ توحید پر، ان کی تربیتیں، ان کی ورکشاپیں، ان علماء اور خطباء کی ورکشاپیں، اساتذہ کے دروس، حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، حافظ شریف حافظہ اللہ تعالی، حافظ عبداللہ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر جید اساتذہ جو ہیں جو علم، جو محدثین کی جماعت ہے، یوں کہہ لیجیے، ان کے دروس رکھیے، ان کی ورکشاپیں کروائیے، ان کو خبر ہی نہیں، جو خطباء ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسی ایسی کچی اور پلی باتیں کر جاتے ہیں کہ اتنی زور سے نعرہ تکبیر مارو کہ عرش پر پہنچ جائے، عرش پر پہنچ جائے، اتنی زور سے نعرہ تکبیر مارو، اتنی زور سے مارو جتنا اللہ بڑا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی صفات کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ساری زمینیں، سارے آسمان، سارے درخت، ساری مخلوقات مل کر اللہ کی تعریفیں کریں، سمندر ختم ہو جائیں، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، اللہ کی تعریفیں نہیں ختم ہو سکتی۔ اب بیچارہ مولوی ہے، خطیب، اسے کیا پتہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بس معروف ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، داد مل رہی ہے اور کاروبار چل رہا، الا من رحم ربی۔ تو فرمایا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 2388 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فقال من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ میرے پاس جبریل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس حال میں فوت ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا، اس کی نماز، اس کا صلات، اس کی رکوع، اس کے سجدے، اس کے قیام صرف ایک رب کے لیے۔ وہ مسجد میں بھی قیام کر رہا ہے رکوع کی حالت میں، اور شاہ نظر آ گیا کالا، اس کے سامنے بھی جا کر رکوع کی حالت میں پڑ گیا۔ مسجد میں بھی سجدہ کر رہا ہے اور دربار نظر آیا، دھڑ وہاں بھی جا سجدہ کیا۔ بابا فرید کی قبر پر جا کر پیرنی اور پیر اور پی ایم سارے جا کر وہاں پر سجدے میں پڑ گئے۔ اب وہ لا الہ الا اللہ نہیں، اب وہ مریں اس عقیدے پر، جنت میں نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کی، ابو ذر کہتے ہیں وہ خراب کام بھی کرتا ہو، یعنی گناہ بھی کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، تب بھی وہ جنت میں جائے گا، تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ مواحد مسلمان کتنا بڑا گناہگار پاپی ہو، چاہے رب جہنم میں دھلائی کر کے بھیج دے، چاہے ویسے معاف کر دے، جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں داخلہ اس کا ضرور ہوگا۔ تو توحید پر خاتمہ جنت کی ضمانت۔ ایک شخص ساری عمر توحید پر رہتا ہے اور آخری عمر میں آ کر قبر پر جا کر سلامیاں دے دیتا ہے، اور کسی صوفی چشتی قادری کا بیعت ہو جاتا ہے، جیسے مولانا طارق جمیل، وہ کسی پیر گدی نشین کے اس کے پاس گئے اور اس کے جا کر بیعت ہو گئے سلسلے کے، اور سر پر اس کی پگڑی بندھوا لی۔ فرق کیا رہا تم میں اور اس میں؟ پھر سارے ایک ہی ہو جاؤ نا، کیوں قوم کو لڑا رہے؟ وہ بریلوی اسے کافر کہتے ہیں، دیوبندی اسے کافر کہتے ہیں، ایک ہو جاؤ نا تم، جب تم میں کوئی فرق ہی نہیں۔ یا یہ نبیوں کا ترجمہ وہ بھی کرتے ہیں، غیب کو جاننے والے، طارق جمیل بھی کر رہا ہے غیب کو جاننے والے، تو ایک ہو جاؤ نا، تبلیغی جماعت اور بریلوی سارے درباری بن جاؤ نا، لوگوں کو تو پتہ ہو نا یہ بھی درباری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ دعا کیجیے اللہ کریم توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے، توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
اے اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ مال کی خاطر، چودراہٹ کی خاطر، شہرت کی خاطر ہم جا کر اہل شرک کے ساتھ مل جائیں، عہدوں کی خاطر ملک گیر تحریک ہو تو حکومت کے خلاف ہم کسی اہل شرک سے مل جائیں اور ان کے سٹیج پر پہنچ کر تقاریر کریں، یہ ناممکنات میں شامل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کی جماعت نے بٹگرام میں ہماری مسجدوں کو بموں سے اڑا دیا تھا، انہوں نے آ کر دھرنا دیا یہاں فضل الرحمان گروپ نے، اور وہاں جا کر اہل حدیث علماء تقریریں کر کر آئے، اور وہ جب بٹگرام میں انہوں نے دھماکہ کر کے مسجد کا مال بھی لوٹ لیا تھا، سریہ کو مال غنیمت سمجھ کر اٹھا کر لے گئے تھے، تو وہ اس وقت تمہاری بات نہیں سنتے تھے۔ آج وہاں حکام کے خلاف جا کر ہم ان کے سٹیج پر کھڑے ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومن بڑا بصیرت والا ہوتا ہے، بڑا بصیرت والا ہوتا ہے۔ تو اہل اسلام رمضان المبارک ہے، رب سے دعائیں مانگے، اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، آپ نے پوچھا ما تقولون فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ما تقولون فی ھذا، کیا کہتے ہو اس بندے کے بارے میں، وہ جو جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو رد کر دیا جائے، رد کر دیا جائے۔ اگر کسی کے ہاں سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات ہی نہیں سنتے، چلو بھائی چل بے کدھر سے بات آگے کرتا ہے۔ ایک اور شخص گزرا، ایک اور شخص گزرا، یہ شخص کیا تھا؟ غریب تھا نا، نہ بات سنی، نہ نکاح، نہ سفارش۔ ایک اور چودھری گزرا، آپ نے پوچھا ما تقولون فی ھذا، کیا کہتے اس کے بارے میں؟ کہا یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اپنی عزت سمجھیں گے، رد نہیں کیا جائے گا، نکاح کر دیا جائے، سفارش کرے گا سفارش قبول کریں گے، بات کرے گا تو کلام سنا جائے گا، غور سے بات سنی جائے گی۔ اب دو ہو گئی بالکل اپوزٹ، ایک چودھری ہے، ایک غریب ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیکار آدمی، کوئی نہیں اس کی عزت وزت۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ شخص جس کی تم نے تعریف کی ہے، نکاح کیا جائے گا اور فلاں اور فلاں، تعریفیں کر دی نا، بڑا چودھری آدمی ہے، ایم این اے ایم پی ہے، اس سے اگر زمین بھر دی جائے، اس جیسے لوگوں سے پوری زمین بھر گئی اور تو ان سب سے یہ فقیر مومن بہت بہتر ہے، فقیر مومن بہت بہتر۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح تھا۔ درجات کی جو کمی ہے، یہ درجے میں فارغ اور اس کا درجہ، کیوں؟ اس کا عقیدہ بڑا ٹاپ کا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ خیر، ھذا خیر، یہ بہتر ہے، بہتر ہے، اور بہتر مومن ہی ہوتا ہے، بہتر مومن ہی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدیہ ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجر، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، کچھ لوگ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، انہیں قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض چھاتی تک اور کسی کی اس سے نیچے،
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ان پر جو قمیص تھی وہ اتنی لمبی کہ اسے گھسیٹ رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے۔ صحیح مسلم 2390۔ لوگوں نے عرض کہ اللہ کے رسول تعبیر فرمائیے، تعبیر کیا اس خواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، دین، دین، عزت کا معیار جو ہے وہ دین ہے۔ لوگوں کے عزت کا معیار کیا ہے؟ پیسہ، عہدہ۔ دو چیزیں معیار ہوتی، دو چیزیں معیار ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی اصل توحید ہے۔ وہ دین اسلام ہی نہیں جس میں توحید نہیں۔ جس آدمی میں جس قدر توحید پختہ ہوگی وہ دوسروں سے اتنا ہی اونچا ہوگا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں بہت افضل ہوگا۔ دنیا کے ہاں معیار علم، پیسہ، چدراہٹ، نسب و حسب و نسب، اللہ کے ہاں اسلام، دین، توحید، ایمان۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اس دین کا فہم عطا فرمائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یقبل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواہ البخاری۔ 3411۔ مردوں میں بہت لوگ کامل ہیں، بہت لوگ کامل ہیں، لیکن عورتوں میں عمران کی بیٹی مریم، فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح ثرید کی باقی کھانوں پر ہوتی ہے، ٹاپ پر عائشہ رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ کمال سے مراد وہ انسانی صفات ہیں، صداقت، سخاوت، استقامت، دیانت، امانت، یہ انسانی صفات ہے۔ بڑا امانت دار ہے اور بڑا ہی دیانت دار ہے، بڑا نیک شخص، بڑا نیک شخص۔ دنیا کی خواتین سے افضل خواتین، اور ایک حدیث میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مریم بنت عمران کمال کی صابرہ، اللہ نے نشانی بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شادی کے۔ دیکھو کلمہ کن، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں سابقہ لیکچروں میں۔ کلمہ کن کلام ہے اللہ کا، مخلوق نہیں۔ کن، اور پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا نہ ماں ایسی، یہ بغیر شادی کے بچہ کدھر سے آئے؟ کتنا بڑا ہائے ہائے، کسی سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بچہ بھی کلام کرتا ہے، چھوٹا سا تو ہے۔ بچے نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، انی عبداللہ۔ تو مریم جن کو وقف کر دیا گیا تھا، اللہ کے ہاں بے موسمی پھل ان کے اللہ کے ہاں سے آتے تھے۔ ذکر علیہ السلام دروازہ کھولتا تو دیکھتے مریم کھانا کھا رہی ہے، پھل کھا رہی ہے۔ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجے ہیں۔ کمرہ بند، تالا لگا ہوا، اندر موسم بھی نہیں اور انگور کھا رہی۔ سبحان اللہ۔ تو مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ، آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون جاہو جلال، فرعون مال و متاع، چدراہٹ، ملکہ، رانی،
سب کچھ چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہیں سبحان اللہ. اور وہ ظلم کرتا تھا، اللہ اکبر، ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، میخیں گاڑ دیتا ہے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں جب شدت ہو جاتی تکلیف کی، اللہ تعالی آسمان کے پردے ہٹا کر جنت میں محل کا دیدار کرا دیتا تھا آسیہ کو. اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام. تو وہ شدت کے اندر اپنی جنت میں گھر دے کر مسکرا اٹھتی تھی. فرعون غصے سے پاگل ہو جاتا تھا، میں نے اتنا ظلم کیا اور یہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی. ہائے ہائے. آسیہ، قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ آسیہ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کیا کہا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا. اللہ گھر جنت میں جو دینا ہے نا، عندک اپنے پاس دینا ہے. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے. جو پڑوس میں بندہ ہو وہ شریف ہونا چاہیے. پڑوس دیکھ کر مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ پڑوسی اچھے ہوں، ورنہ پڑوسی گھر میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے. اس لیے پڑوسن سے زنا بہت بڑا گناہ، عام زنا سے 36 درجے بڑا گناہ. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ جنت میں جو محل دینا اللہ اپنے پاس اپنے پڑوس میں دینا. اور پھر عائشہ کی فضیلت ہے. عائشہ تو صدیقہ ہے، صدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی. عائشہ یہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ بھی ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ عقیدہ توحید کی بنیاد پر. آسیہ کا ایمان لانا موسیٰ پر، اور مریم کا قبول کرنا کن کو عقیدہ توحید پر، کہ جب جو چاہے کر سکتا ہے، بغیر شادی کے بچہ دے سکتا ہے، عقیدہ توحید. اور عائشہ کا توحید کی دعوت کو پھیلانا. سبحان اللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام نسائی 5010 حدیث نمبر بیان کر رہے ہیں، ملئ عمار ایمانا الی مشاشہ. عمار رضی اللہ تعالی سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے لبرید ہے. اوہ اللہ اکبر. سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے لبرید ہے. اور ایمان کی اصل کیا ہے؟ توحید. ایسا مواحد عمار رضی اللہ تعالی، سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے اس کے ایمان کی گواہی دے رہی ہے. کمال نہیں ہے ایمان کا، توحید کا. صحیح بخاری میں 1478 سعد آخری بات کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کچھ مال لوگوں میں بانٹا تو میں نے عرض کی فلاں کو دے دیں مومن ہے، فلاں کو دے دیں مومن ہے. فرمایا او مسلم، یا مسلمان ہے، یا مسلمان ہے. میں نے پھر کہا فلاں کو دے دیں وہ مومن ہے. آپ نے فرمایا او مسلم، مسلمان ہے. سبحان اللہ. مسلم پھر مومن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. پہلے اسلام، پھر اس پر عمل جب کرے گا پھر مومن. تو دیہاتیوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لے کر آئے. اس لیے ایسے آپ نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار. میں ایک آدمی کو مال دیتا ہوں اور دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، زیادہ پیارا ہوتا ہے. اس ڈر سے اللہ اسے اوندے منہ آگ میں نہ ڈال دے، آگ میں ڈال دے. کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام کے ظاہری ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عمل کرنے والا کون ہے؟ مسلمان.
اور ظاہری اقرار کے ساتھ ساتھ دلی طور پر تصدیق، اللہ، فرشتوں، رسولوں پر ایمان لانے والا کون ہے؟ مومن۔ دلی تو دل کی گہرائیوں سے ایمان آتا ہے۔ تو کبھی مومن کا لفظ مسلمان کے لیے بھی ہوا اور مسلمان کا لفظ مومن کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں مال کبھی اسے دے دیتا ہوں جو مجھے اتنا پیارا نہیں ہوتا، دوسرا زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہ کر دے یہ شخص مال نہ ملنے کی وجہ سے کہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے، اس لیے اس کو دے دیتا ہوں اور اس کو نہیں دیتا، اس کو نہیں دیتا۔ تو درجات کی کمی اور بیشی، ایمان کی کمی اور بیشی توحید کی کمی بیشی پر ہے۔ توحید کا عقیدہ کم، عقیدے پر غیرت کم، تو درجہ بھی کم۔ اللہ ہمیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے سر سے لے کر پیر تک ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔